اولا و ثانیا ولی انان الثناء الیہ ثانیا والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی غربت الصلوات مجلیہ و مسلیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبی مقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. درود اللهم صل على سيدنا محمد. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاگرد بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. میرے واجب الاحترام دوستو، آپ کے یہاں ویسے تو آپ کے علاقے میں بہت مرتبہ آنا ہوا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات میرے مزاج آشنا ہے، میں آپ کا مزاج آشنا ہوں. تو آج کا یہ جمعے کا اجتماع، اس کا کوئی خاص عنوان تو انہوں نے معتمد نہیں کیا ہوا مقرر، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میری گفتگو کا عنوان، آپ کو پتہ یہ پہلے بھی میں عنوان اکثر دیتا ہوں، تو میری آج کی گفتگو کا ایک عنوان ہے، اور وہ عنوان ہے اخلاق. اخلاق کے ایک ایسا پہلو ہے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاق میں موجود ہے. جس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ سمجھے دین پر صحیح طرح عمل پیرا نہیں ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری زندگی اسی بات سے عبارت ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق سے ان لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا جو افراد اپنے آبا کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کے لیے ان کا حسب نسب، ان کا خاندان، ان کے علاقائی سرداری یا وڈیرہ شاہی سب کچھ تھا. ان افراد کو رسالت پناہ نے اپنے اخلاق سے متاثر فرمایا. اخلاق جو اسلام کا ہے، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ کہتا ہے کہ اخلاق اختیار کرو حتیٰ کہ تمہارا دشمن بھی سامنے آئے. تمہارا دشمن بھی آیا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو. وہ آپ کے گھر چل کر آ گیا، اس کی بھی عزت کریں، اس کی بھی خدمت کریں. آمنا سامنا ہوتا ہے عام روٹین میں، عام حالات میں، تو سلام میں پہل کریں. اور حدیث شریف بھی ہے کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو شخص سلام سے ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. تو اسلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اخلاق کا درس بھی دینا ہے، اخلاق اختیار بھی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش بھی آنا ہے، محبت کے ساتھ پیش بھی آنا ہے. تو اسلام کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اخلاق کا، اور وہ پہلو یہ ہے
اخلاقی اقدار کے خلاف حرکت کرتا ہے یا کوئی شخص کوئی برائی یا جرم کرتا ہے تو اسے اس کی سزا دی جائے، یہ بھی اخلاق ہے۔ یہ بھی جیسا کہ اسلام جیسا مذہب جو دشمن کے ساتھ بھی اچھائی اور بھلائی کا درس دے، وہ دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اگر چوری کرنے والا مسلمان بھی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو وہ دیت ادا کرے، نہیں تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ اسلام حد جاری کرتا ہے مختلف جرائم پر، شراب پینے پر، زناکاری پر، دیگر جرائم پر حد جاری کرتا ہے۔ یعنی اسلام کے یہ احکامات بھی نہیں پڑے۔ جہاں اسلام اخلاق اور محبت کا درس دے رہا ہے، وہیں پر اسلام مجھے اور آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کو روکا جائے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ اور یہ بات حدیث شریف میں ملتی ہے کہ اگر ظلم کرنے والا تمہارا بھائی ہے تو اس کی مدد کرو، اور مدد کیسے کرو کہ اسے ظلم سے روکو۔ اسے ظلم سے روکنا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ اخلاق کے پہلو ہیں۔ ایک طرف اخلاق کا عالم یہ ہے کہ رسالت پناہ سے ایک بڑھیا کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں مکہ چھوڑ کر، اور رسالت پناہ اس کی گٹڑی اپنے سر پہ رکھتے ہیں، سارا سفر گزر جاتا ہے، گزرتے ہوئے جب آخر وہ مکہ سے باہر پہنچتی ہے تو بطور ہمدردی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہوئے، آپ کے رویے اور انداز سے متاثر ہوتے ہوئے وہ بڑھیا آپ سے کہتی ہے کہ آپ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل شخصیت کے مالک ہیں، اور اس حسین شخصیت کے ساتھ آپ ایک خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ آپ کا اتنا عمدہ اخلاق ہے کہ آپ نے یہاں تک نہیں آنا تھا، آپ کو کوئی غرض نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی اور آپ نے میری گٹھڑی اٹھائی اور اتنا طویل سفر کر کے مجھے یہاں تک چھوڑا ہے۔ میں کس لیے نکلی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے جو مجھ سے میری پونجی چھیننا چاہتا تھا۔ وہ پونجی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے آبا کا دین میری پونجی تھی، آبا نے جو مجھے دیا تھا، جو وہ مذہب تھا، وہ مجھ سے چھین نہ لیتا، اس لیے میں نے مکہ چھوڑا ہے اور آپ مجھے یہاں تک چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ہمدردی کے طور پر آپ کے اس رویے سے متاثر ہوتے ہوئے بطور محبت آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ مکہ میں ایک جادوگر ہے، جس جادوگر کا نعوذ باللہ اس کا نام محمد ہے، اس سے بچ کر رہنا، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرا رویہ چھین لے، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرا انداز چھین لے، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرا کردار چھین لے، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرا اخلاق چھین لے، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرے آبا کا دین چھین لے۔ اس سے بچ کر رہنا بطور ہمدردی کہہ رہی ہوں۔ اور ساتھ وہ کہتی ہے کہ تو اتنا حسین نوجوان اور اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، ذرا بتلا تو صحیح کہ تیرا نام کیا ہے، ذرا بتلا تو صحیح تیرا نسب کون سا ہے، کون سا عالی خاندان ہے جس خاندان کا تم فرد ہے، وہ ماں کون سی عظیم خاتون ہے جس نے تیرے جیسا لال پیدا کیے، بتلائیے تو صحیح کہ آپ کا اسم کیا ہے۔ اب اتنے حسین لگتے دل چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے اور اتنی تعریف کی جائے کہ تعریف ختم ہی نہ ہو۔ جیسے کہ ایک شخص نے آپ کی مدح میں 40,000 اشعار لکھے اور آخری شعر یہ لکھا، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور
मदावा किए। हम तो ये तक कहते हैं कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही। किस्सा मुख्तसर, तेरी हसीन सूरत देखकर वो औरत कहती है दिल तो चाहते तेरी तारीफ की जाए, बार बार की जाए। तो आपने अपना नाम बतलाया, आपने कहा कि मेरा नाम ही मोहम्मद है। तो उस बूढ़ी की आंखों से आंसू निकल आए कि इतनी अजीम शख्सियत कि उसको मैंने बतलाया भी है, मैं तेरी वजह से मक्का छोड़ना चाह रही हूँ और वो मुझे मक्का से बाहर छोड़ने के लिए आए, मेरा सामान उठाए। वो कहती है कि फिर नहीं, तू हक पर है, इसे जादू नहीं कहा जा सकता। यही तो हक्कानियत है, यही तो सच्चाई है, यही तो दीन है, यही तो मजहब है, यही तो पैगाम है, यही तो दीन इब्राहिमी है जिसके हम दावेदार थे। लेकिन वो दावेदार जो दीन इब्राहिम का कहलाने के बावजूद दीन इब्राहिम से अक्सर दूर थे, उन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं। रिसालत ने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा, उन्होंने आप पर कूड़ा क्रिकेट फेंके, उसके बावजूद रिसालत तीमारदारी करते रहे, घर की सफाई करते रहे, उसका ख्याल करते रहे, उसको खाना खिलाते रहे, उसको दवाई देते रहे। कि तेरा रवैया ये था, तू कूड़ा फेंकते है, लेकिन रिसालत का रवैया ये है कि रिसालत जवाब में तीमारदारी करती है, रिसालत जवाब में दुआ करती है, रिसालत जवाब में अच्छाई करती है, रिसालत जवाब में नेकी करती है, रिसालत जवाब में भलाई करती है। रिसालत पर पत्थर बरसाए गए, रिसालत पत्थर बर्दाश्त करती है जिसमें अगर लहू से रंगीन होते हैं, आपके नाले मुकद्दस लहू से भर जाते हैं। लेकिन रिसालत बना जवाब में ये नहीं कहते अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, अल्लाह इन्हें तबाह कर दे। और अगर रिसालत कह देते, हुजूर कह देते, तो याद रखो ताइफ की वादी जमीन पर उलट दी जाती, ताइफ की वादी को आसमान पर ले जाकर उल्टा फेंक दिया जाता, उसके पहाड़ों को दोनों तरफ से उसको दबा दिया जाता और वो अफराद उसमें मर जाते। लेकिन रिसालत बना का जवाब देता कि नहीं नहीं, इन्हें अजाब न दिया जाए। रिसालत बना का जवाब देता इन पर आसमान से पत्थर न बरसे। रिसालत बना का जवाब ये था कि ये ना हो कि इनको आसमान से उल्टा फेंक दिया जाए। नहीं, अल्लाह ये नहीं मानते। मैं दुआ करता हूँ इनकी नस्लें मान जाएं, इनके आने वाले मान जाएं। कोई तो होगा जो मोहम्मद को रसूल मानेगा। शान रिसालत, नारा तकबीर। थोड़ा आगे आगे तशरीफ लाएं, आगे ऊपर भी जगह है, बिरामदे के ऊपर, मस्जिद के ऊपर भी जगह, इधर उधर भी है। ये रिसालत का इखलाक का पहलू है। आप हिजरत करते हैं, हिजरत करके तशरीफ ले आ रहे हैं, आप उस वक्त के माहौल और हालात आपके लिए हैं कि आपको कत्ल करने की साजिश की जा रही थी। आपने मक्का छोड़ा है, अपने रफीक के साथ छोड़े, अपने सिद्दीक के साथ छोड़े, अपने जानिसार के साथ छोड़े। याद रखिएगा, सिद्दीक मां सच्चे को नहीं कहा जाता, सिद्दीक मां सच्चे को नहीं कहा जाता। सिद्दीक वो भी होता है जो हर मुश्किल में साथ दे, और सिद्दीक वो भी होता है जो बानी के जाने के बाद उसके नजरियात को जिंदा रखे। बोलिए काफिरों ने आपकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा। एक शख्स जिन्हें सराका बिन जाशम कहा जाता है, वो बाद में मुसलमान हो गए, उस वक्त अभी मुसलमान नहीं थे। वो भी आपकी गिरफ्तारी के लिए निकले। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो उसी गारे सौर पर पहुंचे, और वक्त वो था जब रिसालत पना और सिद्दीक अकबर वहां से निकलकर मदीना की तरफ जाना चाह रहे थे। उस लम्हे में वो पहुंच गए और पकड़ने लगता है, उसका घोड़ा भिड़क जाता है और वो घोड़े से गिर जाता है, फिर उठता है। उस जमाने में दौर था, लोग तीर निकालते थे और तीर के साथ एक फाल निकाली जाती थी। उसने फाल निकाली, फाल का जवाब नफी में आया, तब भी वो घोड़े पर सवार हुआ और रिसालत पनाह की गिरफ्तारी के लिए दौड़ा, तो घोड़ा जमीन में धंस गया। अभी घोड़ा निकल नहीं रहा है, तो उसने कहा कि मैं मान गया हूं,
آپ جادوگر نہیں ہو سکتے. یہ معاملہ محض آپ کی ذات کا نہیں ہے. یہاں اختیار محض کسی فرد کا نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کے اختیارات یہاں کار فرمائیں. لہذا میں آپ سے امان چاہتا ہوں. رسالت بڑا حکم کرتی ٹھیک ہے تجھے امان دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ایسی امان نہیں چاہتا. مجھے آثار نظر آ رہے ہیں. ایک وقت ہوگا پورے خطہ عرب پر آپ کی حکومت ہوگی. مجھے ایسی امان نہیں, مجھے امان چاہیے. آپ لکھ کر دیجئے. رسالت بنا تو وہ ہیں جنہیں جبریل کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیے. تو جواب میں رسالت بنا کہتے مانا بکاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کیسے پڑھ سکتا ہوں. تو رسالت بنا تو نہ پڑھے ہوئے ہیں نہ آپ لکھنا جانتے ہیں. آپ تو وہی کہتے ہیں جو آپ کو رب کہتے اور آپ کے نطق معصوم سے جاری ہوتے. اور سراقہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے آپ امان لکھ کر دیجئے. رسالت بنا حکم کرتے ہیں. صدیق اکبر کے غلام کو عامر بن فہیرہ کو کہا جاتا ہے کہ تم امان لکھ کر دے دو. صدیق کا غلام امان لکھ کر دیتے ہیں. صدیق کا غلام امان لکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امان سراقہ کو محمد رسول اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. اور پھر وہ وقت آتا ہے جب مسلمان حکمران بنتے ہیں. اس زمانے میں سراقہ اپنی وہی امان دکھاتا ہے کہ میں ایمان نہیں لا رہا لیکن یہ امان مجھے محمد رسول اللہ نے دیے. امان دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ صدیق کے غلام کی لکھی ہوئی امان ہے, سچی ہوگی. بولو نا کس نے لکھی امان ہے؟ صدیق اکبر نے نہیں لکھی, صدیق کے غلام نے لکھ کر دی ہے. حضور کہتے ہیں سراقہ کو دیکھ کر سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سراقہ سوچتا ہے شاید حضور نے میرے ساتھ خوش طبعی فرمائی ہے, شاید آپ نے میرا دل رکھا ہے, مجھے بشارت دے دی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں کسرا ایران کا بادشاہ, اتنی بڑی سلطنت, اتنا بڑا حکمران جو حجاز پر حاکم نہیں, اس کے باوجود اس کی حکومت حجاز پر چلتی ہے. جس نے حجاز فتح نہیں کیا لیکن اس کا پیغامبر آتے تو حجاز کے افراد اس کا کہنا مانتے ہیں. کہاں اس کے قیمتی کنگن اور کہاں سراقہ کے ہاتھ. سراقہ سوچتے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا. وقت گزر جاتے, پھر وہ وقت آتے جب ایران فتح ہوتے. محمد رسول اللہ کے غلام ایران فتح کرتے ہیں. وہ غلام جو جنگل کے درندوں کو کہتے ہیں جنگل چھوڑ دو تو درندے جنگل چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دریا کو ہمارا پیالہ واپس کر, دریا پیالہ واپس کرتے. وہ غلام جو درہ مارتے ہیں زمین کانپنا چھوڑ دیتی ہے. وہ غلام جو نیل کو خط لکھتے ہیں تو دریا اپنی روانی پہ جاری ہو جاتے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ عمر بن خطاب جو 18 پیوند لگے ہوئے لباس پہن کر بیت المقدس کی طرف سفر اختیار کرتے بغیر لڑے. بیت المقدس کی چابیاں اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں. وہ عظیم انسان ہے, اس کا دور حکومت ہے اور اس دور کے اندر جس میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اس وقت کے اندر سراقہ کو بلاتے. ایران فتح ہوئے, سراقہ کو بلا کر کہا جاتے سراقہ یہ قیمتی کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. کس لیے دیکھنا چاہتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نظر آ رہے. بتلاؤ تو صحیح کیا حضور کے ساتھ صدیق اور اس کے غلام کے علاوہ کوئی موجود تھا؟ آپ نے وصیت نہیں کی, کوئی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ صدیق اکبر لکھ لیجئے, عامر لکھ لیجئے جب ایران فتح ہوگا سراقہ کو 2 کنگن دیے جائیں گے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا, آپ نے کوئی وصیت نہیں کی, آپ نے کوئی حکم نہیں کیا, بس صرف یہ فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں قیمتی کنگن دیکھ رہا ہوں. ایران کا ایک قرین آتا ہے, ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے. حضرت علی المرتضیٰ کے حصے میں جو ٹکڑا آتا ہے وہ ٹکڑا 60,000 درہم کا فروخت ہوتے. اگر تعلیم کا ٹکڑا 60,000 درہم کے تو بتلاؤ تو صحیح وہ کنگن کتنے قیمتی ہوں گے, وہ کنگن کتنے اعلیٰ ہوں گے جس میں ہیرو جواہرات لگے ہوئے جسے کسرا پہنتے. ایک بہت بڑی بادشاہ کا بادشاہ جسے پہنتا ہوگا کتنے قیمتی کنگن ہوں گے. اور عمر بن خطاب بلا کر سراقہ
سے کہتے ہیں سراقہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ کر محمد کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے رسالت کا اخلاق کہ آپ کے لیے حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے کہا ہے تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ بھول گیا سراقہ بھول چکا تھا کہ آپ نے میرے لیے یہ کہا تھا، لیکن محمد کے غلام نہیں بھولے، محمد کے غلام نہیں بھولے۔ آپ نے بلا کر اس کے ہاتھوں میں وہ کنگن دیے۔ بتلاؤ کوئی اور وہاں موجود تھا؟ حضرت عامر بن فہیرہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، لیکن صدیق تو وہ ہے نا جو بانی کے بعد بانی کے نظریات کو زندہ رکھے۔ بولو نا، بانی دنیا سے رخصت ہو گئے، بانی چلے گئے، 23 سال عظیم جدوجہد، 63 سال کی عمر میں رسالت بنا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے نئے سرے سے جو اسلام کی بنیاد رکھی ہے، نئے سرے سے جو دین ابراہیمی کا آغاز کیے، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ نے صدیق اکبر سے کہا ہے کہ صدیق آپ کا یہ لشکر روک لیجئے، حضور موجود ہوتے پھر بھیجا جا سکتا تھا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، دشمنان اسلام مدینہ پر حملہ کر دیں گے، مدینہ خالی ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں لشکر اسامہ جائے گا، تو صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں، صدیق تو کہتے ہی اسے ہیں جو بانی کے جانے کے بعد بانی کے نظریات کو زندہ رکھتے ہیں۔ صدیق کہتے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے صدیق کو آ کر مدینہ سے گھسیٹ کر لے جائیں، تب بھی جو پیغام محمد رسول اللہ نے دیا تھا وہ اسی طرح قائم رہے گا، اسی طرح قائم رہے گا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ کیونکہ خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پر دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لکشش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ صدیق نے کر کے دکھایا یا نہیں کر کے دکھایا؟ بانی کے بعد بانی کے نظریات کو زندہ رکھا یا نہیں رکھا؟ مبادہ یہ نہ سمجھیے گا، بعض کتابوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں جو کچھ ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اگر کسی حقیقی واقعے کے ساتھ موجودہ حالات کے ساتھ اگر وہ مماثل ہو تو یہ مماثلت اتفاقی ہے، یہ مماثلت اتفاقی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مماثل محسوس ہو رہا ہو تو وہ مماثلت اتفاقی ہے، پری پلان نہیں ہے۔ بانی کے بعد جو بانی کے نظریات کو زندہ رکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، بانی کے جانے کے بعد جو بانی کے نظریات زندہ رکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے نا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تہذیب جنوکار پہ تنقید کا حق ہے، گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے، ہاں میں نے لہو اپنا دیا ہے گلستان کو، مجھے گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے، میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے، مجروح ہو جس سے عظیمت کی حقیقت، مجروح ہو جس سے عظیمت کی حقیقت، اس شوخی گفتار پہ تنقید کا حق ہے۔ تو صدیق اکبر نے پیغام نہیں بدلا، نظریہ نہیں بدلا، مشن نہیں بدلا، کاز نہیں بدلا، پیغمبری کے پیغام اور مشن کو اسی طرح زندہ رکھا ہے۔ زمانے نے دیکھا ہے، مدینہ پر حملہ بھی ہوا ہے،
صدیق نے کہا بچہ ہے تب باہر نکلے، بوڑھے تب باہر نکلے، معذور ہے تب باہر نکلے، اور جو گھر میں ملتا ہے لے کر نکلے۔ زمانے نے دیکھا ہے یا بدر میں فرشتے اترے تھے یا صدیق کی نصرت کے لیے فرشتے اترے۔ جب بانی کے نظریات زندہ رکھے جائیں تو پھر فرشتے نصرت کے لیے اترتے ہیں، پھر فرشتے نصرت کے لیے اترتے ہیں۔ زمانے کے حالات پھر کچھ نہیں کر سکتے، مصلحتیں پھر کچھ نہیں کر سکتی، اقتدار اور دولت پھر کچھ نہیں کر سکتا، پھر جابر حکمران کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی۔ جب بانی کے نظریے کو بنیاد بنا کر زندہ رکھا جاتا ہے، پھر یاد رکھیے کامیابی آپ کے مقدر میں آ سکتی ہے۔ کیوں آپ نہیں دیکھتے؟ آپ نے بڑے بڑے کھجور کے درخت لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پر لگاتے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے بڑا تناور درخت ہے، بظاہر بندہ سوچتے اتنا بڑا درخت تھا، اتنا قیمتی یہ لے کر آئے تو یہ بڑا پھل دے گا، لیکن وہ پھل نہیں دیتا، مرجھا جاتا ہے، مرجھا کر بالآخر وہ سوکھ جاتا ہے۔ بظاہر اگر نظر آ رہا ہو کہ یہ تو بڑا تناور ہے، بظاہر نظر آ رہا ہو بڑا قیمتی ہے، بظاہر نظر آ رہا ہو بڑا ترقی کر رہا ہے، لیکن آپ نہیں دیکھتے جب بنیاد سے ہٹا دیا جائے تو پھر سوکھ جاتا ہے، پھل نہیں دیتا، سوکھ جاتا ہے، پھل نہیں دیتا۔ کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے مکہ جانا ہے اور وہ آپ کو ڈال دے جاپان کے راستے پر، بولیے نا، آپ تھک تو جائیں گے لیکن مکہ نہیں پہنچیں گے۔ مکہ جتنی مرضی دلیلیں دے، جتنے مرضی بیان کرے، لیکن مکہ نہیں پہنچا جا سکتا۔ مکہ جانے کے لیے مکہ کا راستہ ضروری ہے، مکہ جانے کے لیے مکہ کا راستہ ضروری ہے، محمد کے دین پر چلنے کے لیے محمد کا راستہ ضروری ہے، صدیق کے طریقے پر چلنے کے لیے صدیق کا راستہ ضروری ہے، اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اصحاب رسول کا راستہ ضروری ہے، اور حق نواز کے راستے پر چلنے کے لیے حق نواز کا راستہ ضروری ہے۔ میں اسی انداز کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، فنا فی اللہ کی کہنے بقا کا راز ممکن ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ سنتے پڑھ لیں گے جنہوں نے